السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ابتدائی واقعات پر بات کی تھی۔ سلسلہ نسب شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ، ان 4 ٹاپک کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا۔ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو ڈسکس کریں گے۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ذہین، سمجھدار، نیک طبیعت، صابر اور خوددار تھے۔ سنجیدگی اور متانت کے گویا پتلے تھے۔ کھیل کود کی طرف بالکل توجہ نہ تھی۔ حیا کی یہ حالت تھی کہ کبھی آپ کا سطر نہیں کھل سکتا تھا، بلکہ ایک مرتبہ جب اتفاقاً سطر کھل گیا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ سچائی، امانت داری، ادب، تعظیم، تہذیب گویا آپ کی گھٹی میں پڑی تھی کہ قدرت کے ہاتھوں نے تمام اچھی باتوں کی گویا ایک تصویر بنائی تھی۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار ہوئے، اسی وقت سے قوت بازو سے کما کر بسر کرنے کا شوق تھا۔ کسی دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا ہرگز گوارا نہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری پر بکریاں چرا کر بھی اپنی زندگی گزاری ہے اور تجارت بھی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 2 سفر کیے جن کا تذکرہ عام طور پر کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں سفر شام کے ہوئے اور تجارت کی سلسلے میں ہوئے۔ پہلا سفر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ بسرا ایک مقام کا نام ہے، تو ایک راہب یعنی ایک عیسائی قافلہ میں آیا، اور جب پرانی کتابوں کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نبی آخر الزمان کی علامتیں ہو بہو ٹھیک پائی تو ابو طالب سے کہا، تمہارے بھتیجے وہی آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ تورات اور انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں میں ہے، اور جن کا مذہب تمام دینوں کو منسوخ کر دے گا۔ خدا ان کو سارے جہان کے لیے رحمت بنائے گا۔ تم ان کا پورا خیال رکھو اور ان کو شام ہرگز مت لے جاؤ، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہاں کے یہودی آپ کو پہچان کر شہید کر ڈالیں گے۔ راہب کے مشورے کے بعد ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس بھیج دیا۔ شام کا دوسرا سفر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر تقریباً 25 سال کی عمر میں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے تجارتی قافلے کا منیجر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دولت مند اور امیر عورت تھی۔ ان کی بہت بڑی تجارت عرب میں اور عرب سے باہر ہوا کرتی تھی۔ ان کے شوہر وفات پا چکے تھے۔ ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار، سچا اور سمجھدار شخص مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بہت کچھ سنی تھی۔ انہوں نے اپنی تجارت کے لیے آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں سمجھا، لہذا نفع میں ایک خاص حصہ مقرر کر کے آپ کو اپنے مال کا ذمہ دار بنا کر شام کو روانہ کر دیا، اور اپنے خاص غلام کو جن کا نام میسرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا کہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو ایک درخت کے نیچے ٹہر گئے۔ ایک راہب جس کا نام نستورہ تھا حاضر ہوا، اور بحیرہ راہب کی طرح اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی، اور کہا کہ میں نے آپ کو اس وجہ سے پہچان لیا کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی ہی ٹہرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کو گرمی اور دھوپ تیز ہوتی تو 2 فرشتے آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تھا، جو بیوہ تھی۔ شام کے سفر سے واپس آ کر 2 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور پاکیزہ عادتوں کی تعریفیں پہلے بھی سنی تھی، اور اپنے خاص غلام میسرہ سے جب سفر کے عجیب و غریب حالات معلوم ہوئے تو اور بھی زیادہ اعتقاد ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر ایک بڑے مجمع میں جس میں نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اور دوسرے رشتہ دار بھی تھے، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تقریباً 25 سال پونے 10 ماہ، 14 سال نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت کے بعد، اور کل عمر 64 اور 65 سال کے درمیان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، باوجود اس کی کہ نکاح کرنے کی ضرورت موجود تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع عمر کا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال سے زیادہ عمر کی بوڑھی ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا نام، پہلے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام طاہر تھا، اور حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بھی بتایا جاتا ہے۔ ان دونوں کی وفات بچپن میں ہوئی۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ اس سے ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی۔ لڑکا لڑکپن میں ہی وفات پا چکا تھا، لڑکی بڑی ہوئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، مگر کچھ اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں، یعنی 2 نور والا، مگر سلسلہ ان سے بھی نہ چل سکا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، ان کی اولاد پیدا ہوئی، ان سے سلسلہ نسب چلا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ماریہ قبطیہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ ہوا، اور اس کا نام ابراہیم تھا، اور لڑکپن ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلقات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بہترین اخلاق کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، رحم، سخاوت، وفاداری، وعدہ کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، فرض تمام اچھی باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا کیا گیا تھا کہ ناممکن ہے کہ کوئی اس کے پاس پہنچ سکے۔ بہترین اخلاق ہی کا اثر تھا کہ لوگ ادب کے باعث نام نہیں لیتے تھے۔ صادق اور امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مقرر کر رکھا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قوت بازو سے کما کر زندگی بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت کچھ دولت تھی۔ انہوں نے اس تمام دولت کو اسلام اور مسلمانوں کی امداد میں لٹا دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے خرچ اور اخراجات میں بیوی کا احسان سر پر نہیں لیا۔ لکڑیاں چن کر، گھوڑا چلا کر، بکریاں چرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، مگر کسی کا احسان سر پر نہیں لیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ بہت ہی اچھے اور بہترین تعلقات رہے۔ قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اعتبار اور بھروسہ تھا کہ نبوت کے بعد جب مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن رہے تھے، اس وقت بھی اپنے امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوا کر مطمئن ہوتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش کے تعلقات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مکہ میں سیلاب آیا جس کے سبب خانہ کعبہ منہدم ہو گیا۔ قریش نے دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا۔ چونکہ یہ چیز شہرت کی تھی، تمام قبیلوں نے اس میں حصہ لیا۔ جب حجر اسود کو دیوار میں چننے کی نوبت آئی اور یہ کام بہت بڑی عزت کا تھا، اس وجہ سے ہر قبیلے والے دعویٰ کرنے لگے کہ یہ عزت ہم کو ملنی چاہیے، اس کے مستحق ہم ہیں، اور یہ معاملہ اتنا بڑا کہ باقاعدہ جنگ کے لیے آمادگی ہونے لگی۔ قریش کے نیک دل اور سنجیدہ آدمیوں نے، خصوصاً ابو امیہ بن مغیرہ نے جو سب سے بوڑھا تھا، چاہا کہ یہ معاملہ نرمی سے طے ہو جائے اور آپس میں خون بہنے کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ مشورے کے لیے خانہ کعبہ کے احاطہ میں، جس کو آج کل مسجد حرام کہتے ہیں، جمع ہوئے اور غور و فکر کے بعد یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کی اس دروازہ میں داخل ہو وہ اس معاملہ کا فیصلہ کرے گا۔
اس نے اتفاق سے مجمع کی نظر سب سے پہلے جس پر پڑی وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا۔ سب خوش ہو کر بول اٹھے، یہ امین ہیں، صادق ہیں، عرب کے بہترین شخص ہیں، خوب تشریف لائے، بہترین فیصلہ یہی فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھیلا کر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے چادر میں رکھ دیا اور فرمایا، ہر قبیلے کے منتخب آدمی چادر کو اٹھائیں۔ جب حجر اسود بنیاد تک پہنچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، ان کی ٹھیک تعداد خدا کو معلوم ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ جتنے رسول اور نبی خدا نے بھیجے ہیں ان سب کو برحق جانے۔ البتہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ رسول اور نبی کیوں آتے ہیں؟ طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی مرضی کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ خود نہ بتائے، یا اس کا طریقہ یا عادت اور مزاج نہ معلوم ہو۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے تابع رہے، کیونکہ وہ خدا کا بندہ ہے۔ خدا نے اس کو پیدا کیا، ہوش اور حواس دیے، وہی اس کو رزق دیتا ہے، وہی اس کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن انسان کی عقل اتنی نہیں کہ خدا کی مرضی کو معلوم کر سکے، نہ اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ خدا کے نور کو دیکھ سکے اور اس کا وہ کلام سن سکے جو سب سے اونچا اور بہت اونچا ہے۔ عقل کی کوتاہی کا یہ اثر ہے، کبھی وہ بری چیز کو اچھی سمجھ کر سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور کبھی شیطانی کاموں میں دل لگا کر برباد ہونے لگتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام عالم میں ظلم اور بدکاری پھیل جاتی ہے، خدا کی تعلیم بھلا دی جاتی ہے، ظلم اور فساد کی اندھیری سب طرف سے گھیر لیتی ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد تباہ اور برباد ہونے لگتی ہے، تو خدا تعالیٰ کی رحمت ان کی امداد فرماتی ہے اور کسی ایسے شخص کو پیدا کرتی ہے جس کو لڑک پر ہی سے گناہوں کی جمگھٹوں سے بچایا جائے، اس کے دامن کو گناہ کی تمام ملاوٹوں سے پاک رکھا جائے، اور رفتہ رفتہ اس کو اتنی قوت دے دی جائے کہ وہ خدا کے احکام کو سمجھ سکے اور لوگوں تک پہنچا سکے، تاکہ یہ خدا کی مخلوق خدا کے عذاب سے بچ جائے اور دین اور دنیا کی ترقی اور بھلائی حاصل کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے وقت عرب کسی ایک مذہب کے پابند نہیں تھے، بلکہ مجوسیت، زرتشتی، دہریت، عیسائیت، یہودیت، شرک وغیرہ تمام جھوٹے مذہبوں کا عرب میں رواج تھا۔ ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں چیزوں کی پوجا کرتے تھے، قدرت کی ہر ایک چیز کو خدا بنا لیا تھا۔ حد ہو گئی تھی، مٹھائی کا بت بنایا جاتا اور پوجا کرنے کے بعد اسی خدا کو توڑ کر کھایا جاتا۔ ماں اور بہنوں تک سے شادی وغیرہ کی جاتی تھی، زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا تھا۔ یہودیوں میں رشوت، سود، ظلم، حرص، طمع عام تھی، وہ اپنے آپ کو خدا کی اولاد کہا کرتے تھے۔ ہندوستان میں کروڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ بدن کے ناپاک حصوں کو بھی پوجا جاتا تھا، اور دنیا کو اس وقت کسی سچے راہبر کی ایسی ہی ضرورت تھی جیسے ماہی بے آب کو پانی کی۔